خزین میں نے پوچھا کہ نوجوانوں کے ساتھ مسجد میں جتنے بھی افراد بیٹھے ان کو کون سی اسپیشل ایڈوائس ہے؟ پہلا لیسن صرف نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں، اپنی نفسیاتی صحت کا۔ ایک تو ہماری صحت ہوتی ہے، جسمانی صحت۔ آج میں بڑی پیاری بات پڑھ رہا تھا، کبھی کبھار نا لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے، جسم ٹھیک ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بیلی فیٹس، اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سارے کام کر رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں اندر جا رہا، باقی سب ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کے حوالے سے ریسرچ پڑھ رہا تھا، دیٹ واز ویری فیسنیٹنگ۔ یاد رکھیں، کھانے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر 15 منٹ کی واک، سلو واک، بھاگنا نہیں ہے، ایزی واک، اور بھوک کی حالت میں واک، یہ دونوں باتیں آج لے جائیں مجھ سے۔ واک ڈیورنگ فاسٹنگ، یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اب انتظار نہ کریں کہ میں کھاؤں گا تو پھر کوئی کروں گا، نہیں، بھوکی حالت میں واک، یہ پیٹ کی چربی کو کم کرنے کا بڑا جدید قسم کا نسخہ ہے۔ آزما کے دیکھیے گا، تھوڑی سی چربی کم ہوتی لگے گی نا، آپ کو بڑے خوش ہوں گے، آپ اور زیادہ پھر کام شروع کریں گے، کھانا چھوڑیں گے، ایکسرسائز کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ کام کرتے ہیں کہ پیٹ کی چربی کم ہوتی نہیں ہے تو ہم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، اور کھاؤ، اس نے تو ہونا نہیں۔ اور دوسرا، سارے کے سارے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے اندر اندر آپ نے 10 سے 15 منٹ سلو واک کرنی ہے، کیونکہ جیسے کھانا آپ کے پیٹ میں لگتا ہے نا، شوگر کی سپائک آتی ہے، کاربوہائیڈریٹس بڑھتی ہیں۔ اب وہ جو شوگر کی سپائک آئی، اس نے جسم میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہونا ہے۔ اس سے بہتر کہ وہ شریانوں میں جا کے جم جائے اور پھر فالج اور ہارٹ اٹیک ہو، بہتر یہ کہ وہ مسلز میں، پٹھوں میں چلی جائے تاکہ سٹور بھی ہو جائے اور کام بھی خراب نہ ہو۔ تو ٹیک دس ایڈوائس۔ اچھا، میں جو نصیحت آپ کو کرنے لگا ہوں وہ ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں۔ آج ہم اوور تھنکنگ بہت کر رہے ہیں، حد سے زیادہ سوچ رہے ہیں۔ اوور تھنکنگ اتنی بڑی پرابلم ہے کیونکہ اے آئی نے انفارمیشن کو انلمیٹڈ کر دیا ہے، نالج، انفارمیشن بہت زیادہ ہو گئی، ہر طرف کلپس، سیاست، جنگ، مہنگائی، ہر کچھ بہت زیادہ ہو گیا، تو اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، حد سے زیادہ سوچ رہے ہیں۔ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اور اس کا حل بتاتا ہوں کہ وٹ از اوور تھنکنگ ایکچولی اینڈ وٹ آر دا ریمیڈیز ایز پر قرآن اینڈ سننا۔ اوور تھنکنگ میں سوچ اتنی سی ہوتی ہے، اس سوچ کے بعد پھر ڈر آتا ہے، پھر خوف آتا ہے، پھر شک آتا ہے، پھر مزید سوچیں آتی ہیں، تو وہ اتنی سی چیز اتنی بڑی بن جاتی ہے، سینہ گھٹنے لگتا ہے، دل تھک جاتا ہے، ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں سائیکالوجی کہتی ہے کہ لکھیں، ٹھیک ہے، سائیکالوجی کہتی ہے اپنے آپ سے مذاکرات کریں اور اپنی اس کیفیت کو ٹھیک کریں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم has given us a hard reset. This is a hard reset. نبی پاک نے جو ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا whenever you are bombarded with these thoughts just stop. جب بھی تمہارے ذہن پر وسوسوں کا، خیالات کا حملہ ہو جائے نا، تو ایک کام کرو، رک جاؤ۔ اور نبی پاک کی یہ بات تو اس اوور تھنکنگ کے بارے میں جو کہ بہت ہی ہائی لیول کی ہے۔ فرمایا، بندہ کہتا ہے یہ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ رک جاؤ، آگے نہیں سوچنا۔ اس لیول کی اوور تھنکنگ کو، ہماری تو اوور تھنکنگ اتنی بڑی نہیں ہے، ہم نے تو یہی سوچنا کہ ڈگری آئے گی کہ نہیں آئے گی، شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مکان کب بنے گا، جنگ لگ گئی تو کیا ہوگا۔ رک جاؤ، اسے سائیکالوجی میں کہتے ہیں تھاٹ انٹرپشن، پھٹک لگا دو اس کے اوپر، رک جاؤ، ایک سوئچ بنائے اپنے دماغ کے اندر، اس کو آپ خود ڈیزائن کریں گے، اور آپ جب چاہیں گے وہ سوئچ آن ہوگا، جب چاہیں گے وہ سوئچ آف ہوگا۔ بس اس بات کو آگے نہیں سوچنا اور اس بات کو آگے سوچنا ہے۔ دس از دا ہارڈ ریسیٹ۔ نمبر 2، آپ کے دماغ میں آنے والی ہر چیز وہ اچھی نہیں ہے، بہت سی چیزیں وسوسے ہیں جو شیطان ڈال رہا ہے اور ہر وقت ڈال رہا ہے۔ دیکھیں، وضو کر کے آتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ہاتھ دھلا کہ نہیں دھلا، پاؤں دھویا کہ نہیں دھویا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اتنا زیادہ مکار اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا دشمن ہے تو آپ کی سوچوں کو کرپٹ کر رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کے دماغ میں ایسا کام شروع ہو جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، مسکراہٹ چھوٹ رہی ہے، سختی آ رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، دماغ فوگی ہو رہا ہے، فوراً کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اینڈ ون ویری گڈ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ از، جب آپ کو سوچے تنگ کرے، آپ نے کہنا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور آمنت باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ اکثر اوقات ہم اوور تھنکنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس چیز کے اوپر، یا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ تو جب آپ نے کہہ دیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو جب اللہ پر ایمان لایا تو پھر اللہ ہی کنٹرول کرے گا سارا۔ Now control is from Allah، میرے کنٹرول میں نہ ہو تو کیا ہوا، اللہ کنٹرول کرے گا۔ And third one، what if اگر یہ ہو گیا، اگر یہ نہ ہوا،
اگر ایسا ہو جاتا, اگر مگر انسان کو مروا دیتی, اگر میں ایسا کر لیتا, اگر میں جاب شروع نہ کرتا کاروبار کر لیتا, اگر میں ادھر نہ جاتا ادھر چلا جاتا, اگر میں انجینئرنگ نہ کرتا میڈیکل میں چلا جاتا, اگر نہ وٹ اف, یہ مروائے گا آپ کو. آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے جو اللہ نے مقدر کیا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ a thing which nearly misses you, that thing is not meant for you, and the thing which you will get, that thing was never to be missed. وہ جو چیز تم سے چھو کے گزر گئی وہ تمہارے لیے تھی نہیں, اور جو تمہیں مل گئی وہ تم سے چھننی نہیں تھی. ایمان رکھو اس کے اوپر. یاد رکھنا اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے, اس کو دولت دی, اس کو عہدہ دیا, اس کو حسن دیا, اس کو ڈگری دی. اگر آپ کہیں گے مجھے کیوں دولت ملی, مجھے کیوں علم نہیں ملا, اس کو کیوں علم مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, یہ پھر آپ کو ڈسپیرٹی کا شکار کر دے گی. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ, کبھی بھی ذہنی طور پہ پریشان نہیں ہوگے. اینڈ لاسٹ ون, نیور کمپیئر, اپنا موازنہ کبھی کسی کے ساتھ نہ کرنا. نیور کمپیئر ود اینی ون. وہ کیوں وہاں پہنچ گیا, وہ یہاں نہیں پہنچا. آپ اس کی زندگی کے چیپٹر نمبر 20 کا موازنہ اپنے چیپٹر 1 سے کر رہے ہیں. آپ کا بھی پہلا باب ہے, اس کا تو 24واں باب ہے. آپ کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ نیور کمپیئر ود اینی ون. کبھی کسی سے موازنہ نہ کرو. اگر کسی چیز سے موازنہ کرنا ہے تو اپنی ہی آج کا موازنہ گزرے ہوئے کل سے کرو. میں کل کیا تھا اور آج کیا ہوں. اگر یہ ایک امیر آدمی بیٹھا ہے, میں اس کی دولت کا موازنہ کر رہا ہوں, اس تک پہنچنا چاہ رہا ہوں, تو جب میں اس تک پہنچوں گا تو پھر ایک اور امیر نظر آ جائے گا, اب میں اس دوڑ میں لگ جاؤں گا, وہاں تک پہنچوں گا تو ایک اور نظر آ جائے گا. یہ کبھی دوڑ ختم نہیں ہونی. ہاں, نیکیوں میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آج میں ابو بکر سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. عمر فاروق اعظم تہیہ کر کے آئے اور اپنا آدھا گھر کا سامان, چھوٹی بات نہیں ہوتی, آدھا سامان گھر کا الگ کیا, نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ادھر دیکھا ابو بکر نے سارے ہی لٹا دیے. حالانکہ حضرت عمر فاروق کا آدھا وہ ابو بکر صدیق کے پورے سے بہت زیادہ تھا قیمتاً, لیکن وہ پورا تھا. اور پھر کیا کہا, واقعی میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا. کتنا پیارا مقابلہ ہے, کتنا پیارا ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. تو آپ سے 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے جناب 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, میں اس کا مقابلہ کیوں نہ کروں جو تہجد پڑھتا ہے. تو یہ اوور تھنکنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا. باقی جو اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی, تو میرے اسٹوڈنٹس اور میرے نوجوانوں اور جو میرے بڑی عمر کے لوگ ہیں, آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ صرف ڈگری لینے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کا مقصد ہے ڈگری لینا. اور ایک اسٹوڈنٹ ڈگری تو مل جائے گی لیکن اس کا مقصد کیا ہے, وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس کی زندگی بدل جائے گی. His life is changed. موٹیویشن کتنی ہے, پرپز آف لائف کتنا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کی مدد کروں گا. تو پرپز آف لائف کے لیے, موٹیویشن کے لیے آپ کو یہ بڑی بات سوچنی پڑے گی کہ میں کس چیز کے لیے کیا کر رہا ہوں. چائنا کی کہاوت ہے, اگر 1 گھنٹے کی خوشی چاہیے مچھلی پکڑ لو, اگر 1 دن کی خوشی چاہیے نیند پوری کر لو, اگر 1 سال کی خوشی چاہیے تو لاٹری لوٹری تمہاری نکل آئے, اور اگر ساری زندگی کی خوشی چاہیے تو تمام انبیاء کی زندگی کو پڑھ لیں, قرآن پاک پڑھ لیں, امام الانبیاء کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر لیں, پرانی کہانیاں پڑھ لیں, دادیوں نانیوں سے بوڑھوں سے پوچھ لیں. ساری زندگی کی خوشی چاہیے, دوسروں کی مدد کرو, سرو ادرس, مدد کرو. کس طرح مدد کرنی ہے یہ آپ جانتے ہیں. مدد کرنے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایک بندہ کروڑ روپیہ کما رہا ہے, اس کا ذہن نہیں ہے, مدد نہیں کرے گا. ایک بندہ صرف 1000 کما رہا ہے, اس کا ذہن ہے, وہ مدد کرے گا. اس کے لیے نا دماغ میں جگہ ہونی چاہیے. اب دیکھو نا, یہ اسٹوڈنٹس, یہ پروفیشنل, یہ CS آفیسرز, یہ فائنانس آفیسرز, ایک بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے, وہ دنیا کے لیے نکلا ہے, اور رات کو واپس گھر آیا, وہ دنیا کما کے دنیا کی سوچ لے کے گھر آیا. یہ اس کی زندگی ہے. صحابہ جب صبح گھر سے نکلتے تھے آخرت کے لیے نکلتے تھے, اور جب رات کو گھر واپس آتے تھے آخرت کی سوچ لے کے گھر واپس آتے تھے. یہ چیز کتنا اچھا کر دیتی ہے نا. جنت میں مکان بنانا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو اب راؤٹ کرے, کس طرح سے میں آگے جا سکتا ہوں. اور نوجوانوں کو اور باقی سب کو ایک نصیحت میں اور کروں گا. اس سے پہلے چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں آپ کو. ایک عورت ہے, اس عورت نے دنیا میں جتنے بھی طریقے کینسر سے بچنے کے ہو سکتے ہیں سارے اپنائے. منظور صاحب, اس عورت کو پتہ چلا کہ چائنا چلی جاؤ تو چائنا میں کینسر سے بچانے کے طریقے ہیں. وہ چائنا چلی گئی, ہلدی والی چائے پیو تو فلاں کرو, یہ سارے طریقے اس نے آزما لیے. کینسر ہو گیا اس کو بٹھایا, اس نے کہا سب کچھ تو کر لیا ہے پروفیسر صاحب, سب کچھ تو کر لیا ہے, تو کینسر ہو گیا ہے, کیا کمی رہ گئی تھی؟ وہ آگے سے کہتی ہے سائنس نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا لیکن مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ڈرنا نہیں ہے. میں ڈر گئی تھی, ہر وقت ڈری رہتی تھی کہ کینسر نہ ہو جائے. وہ جو ڈر تھا نا اس نے کینسر کر دیا. یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے, ڈرو نہیں, کر گزرو, جسٹ اسٹارٹ. یہ ڈر آپ کو مروا رہا ہے.
اور اس ڈر کی سب سے بڑی وجہ وہ کیا کہے گا، اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کی ڈریسنگ بھی اس کی وجہ سے ہے، آپ کا کیریئر بھی اس کو دیکھ کے شروع. اس نے کچھ نہیں کرنا. ہاں اگر اس نے آپ کے بچے پالنے ہیں، اگر اس نے آپ کا کچن چلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس کی پرواہ کرو، ورنہ اس کی پرواہ کیوں کر رہے ہو؟ ڈرنا نہیں، ڈرو گے تو نقصان ہوگا. میں آتے ہوئے ایک بندے کی لڑکے کی کہانی پڑھ رہا تھا. جب 9ویں کلاس میں تھا نا، وہ 9th میں تھا، تو اس نے ایک مضمون لکھا تھا. اس مضمون میں اس نے لکھا تھا، یہ آج آپ سب نے لکھنا جا کے، جتنی نوجوان نسل آئی ہے نا، چاہے وہ جامعہ کا ہے، چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی کا ہے، اس نے 9th کلاس میں لکھا کہ میں 17 سال کی عمر میں میڈیکل کالج جا رہا ہوں. 9th میں لکھا. اور پھر اس نے لکھا کہ میں 22 سال کی عمر میں ڈاکٹر بن کے نکل رہا ہوں. اور پھر اس نے لکھا میں 27 سال کی عمر میں UK جا کے رائلز کالج آف فزیشن میں FRCS، جو دنیا کی سب سے بڑی سرجری کی ڈگری ہے، میں وہ حاصل کر رہا ہوں. اور یہ بات مجھے کیسے پتا چلی؟ جب وہ FRCS بن کر ٹاک شو کے اندر دکھا رہا ہے. 9 سال کی عمر میں اس کو کیسے پتا چل گیا سب کچھ ہوگا؟ دس از کالڈ دا پاور آف امیجنیشن. آپ نے جو بننا ہے لکھیں، کہیں اپنے منہ سے، اسپیک یور ایگزسٹنس. انسان مستقبل کو دیکھ لیتا ہے، یہ ہمارے میں طاقت ہے. ایک وقت تھا جب یہ سارا میدان تھا، کسی نے آ کر کہا تھا ادھر مسجد بنے گی، ادھر امام صاحب کا گھر بنے گا، ادھر یہ بنے گا، ادھر یہ بنے گا. کچھ نہیں تھا اس وقت، لیکن 6 ماہ کے بعد یہ سب کچھ آ جاتا نا. اس کا ہم مستقبل کو دیکھ لیتے ہیں. وی کین سی دا فیوچر. اسپیک اٹ لاؤڈ، اسپیک اٹ لاؤڈ. اس بات کا تذکرہ کریں. آج کرکٹ ٹیم پاکستان کی، میں قذافی اسٹیڈیم کے اندر امام و خطیب ہوں، وہاں پہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ میچ سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو گولڈ میڈل پہن رہے ہو، دیکھو کہ تم وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑے ہو، فرسٹ آ گئے ہو. تھنک یور سیلف فرسٹ. دیکھو فرسٹ میں نے آنا ہے، یہ بات کر کے دکھاؤ. اور آخری بات کہہ کے میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. نوجوانوں کو اور آپ سب کو جو نصیحت ہے وہ ہے کہ اپنی نا فٹنس کا خیال رکھیں، بہت ضروری ہے. سینٹینیرین ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو 100 سال تک جیے. کتنے سال؟ اس وقت ابھی جو میں کھڑا ہوں، دنیا میں 9,66,000 لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہے. کتنے ہیں؟ 9,66,000 لوگ. دنیا کے سائنسدان ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کی عمر اتنی لمبی ہو گئی. یہ کہاں ہے؟ سن لیں، یہ گریس میں ہے، اٹلی میں ہے، کوسٹا ریکا میں ہے، کیلیفورنیا میں ہے اور جاپان میں ہے. زیادہ تر 5 جگہوں پر ہے. ویسے تو میں میرپور گیا تھا، وہاں پہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر یہ بابا جو ہے 183 سال کا ہے. میں نے کہا اچھا؟ کہتے ہیں ہاں یہ 150 سال کا ہے. تو میں نے کہا جا کے ڈاکومنٹ کرواؤ، نام لکھواؤ ان کا. کہتے نہیں ان کے پاس پروف نہیں ہے. تو یہ جو میں تحقیق بتانے لگا ہوں، یہ میں نے شاہ صاحب کے بابوں پر بھی اپنائی. ایک ہی تھی. یہ لوگ 4 کام کرتے ہیں، لے جانا آپ لوگوں نے، لکھ لینا ہے اس کو. یہ لوگ جو 100 سال تک پہنچے، they do 4 things. Number 1, they eat less. یہ کم کھاتے ہیں. جب کم کھائیں گے جسم میں زہر کم بنے گا، میٹابولزم کم ہوگا، جسم پہ لوڈ کم پڑے گا. اور مشین پہ لوڈ کم ڈالو تو مشین زیادہ چلتی ہے. نمبر 2, they eat a secret hot beverage. یہ سارے بابے یا مائیاں یہ خاص گرم مشروب پیتے ہیں. وہ الگ الگ ہو سکتا ہے. میں مری گیا تو اس نے مجھے کہا سبحان بھائی آپ کے لیے لیمن گراس کہوا ہے. ادھر ایبٹ آباد گیا، وہاں پہ اور کوئی تھا. آج سے بہت عرصہ پہلے ہمارا اجتماع ہوتا تھا ملتان میں، وہاں پہ چائنیز آئے تھے مسلمان. میں نے ان کو سرو کیا تھا. ان کے پاس تھرموس میں خاص قسم کی جڑی بوٹیوں والا کالا پانی ہوتا تھا. کہتے تھے چائے نہیں ہے، ہماری جڑی بوٹی ہے. یہ سارے نا کوئی گرم مشروب پیتے ہیں، ہلدی کی چائے، ٹرمرک کی چائے پیتے ہیں. اور نمبر 3, they have active lifestyle. یہ چلتے بہت ہیں، اور خاص طور پہ ماؤنٹینز پہ چڑھتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، رکتے نہیں. میری ذاتی عادت یہ ہے کہ جب میں گاڑی پارک کرنے جاتا ہوں نا تو پارکنگ سے دور کھڑی کرتا ہوں تاکہ چلنا پڑے کچھ. اور کبھی بھی لفٹ کا اور ایلیویٹرز کا استعمال نہیں کرتا، تا حتیٰ کہ کوئی بہت مجبوری ہو. ہماری جو زندگی مشینوں پر، پہیوں پر آ گئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کام بہت خراب ہو گیا. جسم بنا نہیں ہے ایسا ہی، اس کو چلانا ہے. اور لاسٹ 1, ریلیشن شپ. یہ باپے اور مائیاں جو 100 سال تک زندہ رہ گئے نا، ان کی زندگی میں برادریاں تھیں، بھائی بہن، فلاں کزن، ان کا رکھ رکھاؤ، موت میں شرکت، سالگرہ، بیٹھنا، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنا، پنچایتیں، منجے بڑے بڑے، اور پھر وہ سارا کچھ چلتا تھا. یہ بڑا ضروری ہے. 4 چیزیں کون سی بتائی میں نے؟ نمبر 1, ایٹ لیس، کم کھائیں. نمبر 2, اسپیشل ہاٹ بیوریج، وہ گرم مشروب، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 3, ایکٹیو لائف اسٹائل. اینڈ نمبر 4, ریلیشن شپ. آج کل نوجوان اسلام اور سائنس کو بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں. پہلی تو بات یاد رکھیے گا، سائنس ہے، اسلام ہے. جیسے جہاز اوپر جا رہا ہوتا ہے، گاڑی سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے، دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں، دونوں کا ایریا ہی الگ ہے. سائنس الگ ہے، اسلام الگ ہے.
اور اسلام کے تحت سائنس اور بہت کچھ ہے. جس طرح آپ کے والد نے آپ کو ایک بات کہی، عمر بھائی آپ کو ایک بات کی آپ کے والد نے، اب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے والد کی بات کھڑی اپنی جگہ پہ، آپ کی زندگی اس بات کو ویلیڈیٹ کرتی گئی. ابو نے ٹھیک کہا تھا، ابو نے ٹھیک کہا تھا، میں آج 2 سال کا ہوں، ابو نے ٹھیک کہا تھا، میں آج 25 سال کا، ابو نے ٹھیک کہا تھا. اسی طریقے سے سلیم صاحب قرآن پاک کی بات اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، وقت گزرتا جائے گا قرآن کی وہ بات سچ ثابت ہوتی جائے گی. میں نے وضو کے بارے میں ایسی ریسرچ پڑھی کہ آئی واز امیزڈ. آپ بھی سنیں اور حیران ہو، شوق سے سننا، مزہ آئے گا. وضو ایک ایسی چیز جو دن میں کئی بار آپ کرتے ہیں. چیک کریں 1500 سال پہلے والے لائف سٹائل کو آج سائنس کیسے ٹھپا لگا رہی ہے. نہ لگائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مزہ آتا ہے. ایک بہت بڑا فزیوتھراپسٹ لکھتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کے وضو میں جو پیٹرن ہے نا، جو ترتیب ہے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک پہ پانی، منہ دھونا، پھر ہاتھ، پھر پاؤں، یہ پیٹرن میں کتنے زیادہ راز ہیں. دس از اے کمپلیٹ اسپرچل شیلڈ. آپ صرف پانی نہیں منہ پہ لگا رہے، بلکہ ایک شیلڈ ہے جو کہ اپنے پورے جسم کے اوپر آپ لا رہے ہیں. کہتا ہے کہ آپ کے جسم کے جو حصے کھلے ہوتے ہیں، نوٹ کریں آپ، منہ کھلا ہے، ناک کھلا ہے، گردن کھلی، ہاتھ کھلا ہے، ان کے اوپر سب سے زیادہ جراثیم آئیں گے اور وضو میں یہی حصے دھل رہے ہوتے ہیں. اور پھر کہتا ہے غور کریں، باقی سب وضو ایک طرف، ناک پہ پانی ڈالنا اور گردن کے پیچھے پانی لگانا، یہ دونوں کتنی حیرت والی باتیں ہیں. انسان ناک پہ پانی نہیں ڈالتا، کب ڈالے گا؟ کبھی نہیں ڈالتا. اور یہاں جو مائکروبز ہیں، گند پڑا ہوا ہے، وضو سے رنز ہوتا ہے. اور گردن کے پیچھے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی ویگس نرو جاری ہے. یہ ایک سپر ہائی وے ہے جو پورے جسم کے حصوں کو دماغ سے ملاتی ہے. یہ آپ کا موڈ اچھا کرتی ہے، آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کو مسکراہٹ کی طرف لے کر آتی ہے، آپ کو ریلیشن شپ میں مضبوط کرتی ہے، اور آپ بار بار وضو کر کے اس کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں. وضو، غور سے سنتے جاؤ، وضو از اے ڈیلیٹ کی. ڈیلیٹ کا پتہ ہے نا، بٹن دباؤ سارا ڈیٹا غائب. نبی پاک نے فرمایا تم وضو کرتے ہو تمہارے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو وضو از اے ڈیلیٹ کی، یہ ڈیلیٹ کی ہے. اب سوچنا جب بھی بیٹھو گے کہ میں منہ دھو رہا ہوں، مٹی بھی جا رہی ہے، گناہ بھی جا رہا ہے. ہاتھ دھو رہا ہوں، مٹی بھی جا رہی ہے، ہاتھ کے گناہ بھی جا رہے ہیں. نمبر 2، وضو از اے بلٹ پروف جیکٹ. پرانے زمانے میں جب جنگجو لڑتے تھے نا، ان کے اوپر ایک لوہے کا خود ہوتا تھا، آرمر کہتے تھے، جس کی مدد سے وہ لڑتے تھے. اور آج منظور صاحب بلٹ پروف جیپیں آ گئی ہیں. پہلے وہ ہوتا تھا اور آج بلٹ پروف. اور ہر دور میں وضو یہ اسپیشل بلٹ پروف شیلڈ رہی ہے دنیا کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے خلاف. نبی پاک نے فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے اور غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تمہیں غصہ آئے وضو کر لو، تمہارا غصہ چلا جائے گا. اب صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنی بڑی ایک سینس آف ریڈینس ہے. ایمان سے بتائیں، جب آپ وضو کرتے ہیں ریڈی نہیں ہو جاتے؟ وضو کرنے کے بعد تیار ہو جاتے ہیں. وضو آپ کو تیار کر دیتا ہے، یو آر ریڈی ٹو ڈو سم تھنگ. اور تھرڈ ون، آج ہم سب کو وی آئی پی ایکسیس پاس چاہیے، تو وضو از اے وی آئی پی ایکسیس پاس. وضو کر کے تھوڑی دیر ٹھہر جائے. یار دیکھو، جب کہا جاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل گئے، تو ایک دروازے سے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے نا 8 کھل گئے، تو یہ پروٹوکول ہوتا ہے اس بندے کا اور اس عمل کا. تو وضو کر کے بھاگنا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو، دوسرا کلمہ پڑھ لو. فرمایا جو دوسرا کلمہ پڑھ لے گا وضو کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. تو میں اگر کہوں لڑکوں سے جو بیٹھے ہیں کہ نسٹ کا دروازہ کھلے گا آپ کے لیے، میں آپ سے کہوں کہ سلیکون ویلی کے اندر آپ کے لیے بہت بڑے کسی انسٹیٹیوٹ کا دروازہ کھل گیا، یا جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان سے کہوں کہ آپ کے لیے قطر کا دروازہ کھل گیا، کتنی خوشی ہوگی. اور وہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں، وی آئی پی ایکسیس پاس ہے. اور کتنی پیاری بات ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، اس کپڑے اور اس کے جسم کے درمیان میں فرشتہ رات بسر کرتا ہے. اور جب وہ بندہ کروٹ لیتا ہے نا، فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے. مجھے ایک میمن نے ایک دفعہ بات کی، سبحان بھائی سب سے امیر آدمی پتہ کون ہے؟ میں نے کہا جی میمن صاحب. کہتے سب سے امیر آدمی وہ ہے کہ وہ سویا ہوا ہے لیکن اس کا پیسہ بن رہا ہے. مطلب اس کے پاس ایسی انویسٹمنٹ ہے، ایسی بات ہے کہ وہ سویا ہوا ہے، پیسہ بن رہا ہے. میں نے جب یہ پڑھا میں نے کہا نہیں، سب سے امیر آدمی وہ ہے جو سویا ہوا ہے اور فرشتہ اس کے لیے استغفار کر رہا ہے. See the wuzu, just explore it. اور آج انرجی کنزرویشن میجر، انڈیا نے بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، حالانکہ انہوں نے طے کیا تھا نہیں بڑھائیں گے کیونکہ سلمپ آ گیا ہے. پاکستان نے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے مد نظر وہ کام کیا، مجبوراً کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو، جان بوجھ کے نہیں کرتے. امپیکٹ آتا ہے، نیٹ ورکنگ بنی ہوتی ہے. پہلے 8 بجے تک دکانیں کھلوا رہے تھے، اب 10 بجے تک ہو گئی ہیں. اور پیٹرول کم بچاؤ، سب کچھ کرو، انرجی کنزرو کرو. میرے آقا نے 1500 سال پہلے وضو کے ذریعے میں سکھایا یہ انرجی کنزرویشن میجر. کیسے؟ ایک صحابی وضو کر رہے ہیں، نبی پاک گزرے، کہا یہ کا اسراف ہے.
عرض کی یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، چاہے تم بہتے دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو. نا ٹیک اٹ ٹو انرجی کنزرویشن. نبی پاک نے پانی ضائع کرنے سے بچایا. سمجھو تمہیں بجلی ضائع کرنے، گیس ضائع کرنے، تمہیں ہر وسیلہ ضائع کرنے سے بچایا جا رہا ہے. باہر کے ملکوں میں گاڑی اکیلی داخل نہیں ہوتی رات کو، کار پول ہوتا ہے. امیر ترین آدمی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، اس کو امیر سمجھا جاتا ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے، پیٹرول کو بچائے. تو وضو میں احتیاط کرو، لکھ لو، پوری زندگی میں احتیاط خود بخود آ جائے گی. لکھ لو یہ بات. جسٹ اونلی جیسے آپ روزے کے اندر کھانے کی احتیاط کرتے ہیں نا، ٹیبل کی، تو پوری زندگی میں احتیاط آ جاتی ہے. اور لاسٹ ون، کتنی پیاری بات. ہم وضو کے اس ٹاپک کو بند کرتے ہیں اس بات پہ کہ دیکھیں آج دنیا میں عہدہ، پیسہ، شہرت یہ اہم ہے، ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سب سٹینڈرڈ ختم ہو جائیں گے. بس دو چیزیں چاہیے، ایک تو نورانی چہرہ اور ایک نبی پاک پہچان لیں. مجھے بتائیے آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں، جو کچھ مرضی ہیں، جیسا بھی آپ کی ٹور ہے، کیا قیامت کے دن ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ چاہیے آپ کو؟ کہ میرا چہرہ چمکتا دمکتا ہو اور میرے آقا مجھے پہچان لیں یہ میرا امتی ہے، بس بیڑے پار. ناؤ ٹیک وضو ان دیٹ. اب وضو کو لائیں. فرمایا قیامت کے دن میرا حوض کوثر برف سے زیادہ سفید اور دودھ کے اندر شہد ڈالو جو مٹھاس ہے نا اس سے زیادہ میٹھا ہے، اور برتن اتنے جتنے ستارے ہیں. لوگ ہی لوگ آئے ہوں گے وہاں پہ، سلیم صاحب لوگ ہی لوگ ہوں گے. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ایک ایسی چیز جو میری امت میں ہے باقی امتوں میں نہیں، وہ یہ کہ وضو کے اثر سے تمہارے اعضاء جگمگاتے ہوں گے. اور جیسے یہ بلب کے واٹ بڑھا دو تو روشنی بڑھ جائے گی. نبی پاک نے فرمایا جس کی مرضی اور چمک بڑھا لے، مطلب اور وضو کرنا شروع کر دے. تو آئندہ وضو کرنا نا یہ ذہن میں رکھنا کہ صرف وضو نہیں کر رہا، نبی پاک کی بارگاہ میں پہچان کے لیے نشانی لگا رہا ہوں. تو وضو کا پانی تو 60 سیکنڈ میں اڑ جاتا ہے، لیکن وہ جو نور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ قیامت بھی کام دے گا. دیکھا آپ نے ایک وضو ہے اور سائنس کس طرح ایکسپلین کر رہی ہے. ابھی میں نے جمعے میں سورہ کہف کا بیان کرنا ہے اس دفعہ تو قربانی کا ہوگا اگلی دفعہ، کہ سورہ کہف اٹس اے کمپلیٹ بایولوجیکل ماسٹر کلاس. 309 سال سوئے ہیں وہ، 309 سال. بندہ سوتا ہے 2 دن سو جائے نا بالکل ایک ہی کروٹ کے اوپر، اس کی ہڈیوں سے اس کے خون کے ویسلز کرش ہو جائیں گے، بیڈ سورز ہو جائیں گے اس کو. 309 سال تک اٹھا کیوں نہیں؟ قرآن نے کیوں لکھا کہ ہم نے ان کے کان کو جھپکا دیا. انسان کے جسم میں تو 72 آرگن ہوتے ہیں. قرآن نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے لیے صرف کان کو کیوں فوکس کیا؟ اس لیے کہ کان ہی اٹھاتا ہے آپ کو. آنکھ تو بعد میں کھلتی ہے، پہلے کان کے اندر آواز جائے گی نا، اور کان بند کر دیتے ہیں نیند میں، ورنہ آپ کی اپنی نام کوئی لے یا کوئی اپنی جانی پہچانی آواز آئے تو اٹھ جائیں گے. بڑی کوئی آواز ہے تب آپ اٹھتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا میں نے ان کے کان بند کر دیے تھے تاکہ کوئی پہاڑ گرے، کوئی جانور گزرے یہ اٹھے نا. اور یہ جو فرمایا کہ میں سورج کو سائڈ سے گزارتا تھا، دیکھو جسم پڑے ہوئے ہیں، اگر سورج ڈائریکٹ پڑے گا تو ان کے جسم ابل جائیں گے، اگر سورج بالکل نہیں ہوگا تو وٹامن ڈی کیسے ملے گی؟ فرمایا اوپر سے نہیں سائڈ سے گزارتا تھا، روشنی بھی رہے اور سارا کچھ صحیح ہو جائے. اور HVAC کس کو پتا ہے اس کا؟ HVAC ہیٹنگ اینڈ وینٹیلیشن سسٹم. ہمیں ہوا چاہیے آنے جانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، گزر بسر ہونا. آپ بڑے کہتے نہیں کھڑکی اچھے لاؤ ذرا ہوا آندھی جاندی رہے. قرآن میں آیا ان کو کھلے میدان میں رکھا ہم نے کہ ہوا آتی جاتی رہے. اٹس اے بایولوجیکل ماسٹر کلاس. تو یہ نا سمجھنے کی ایک شوق ہوتا ہے بندے کو کہ جب میرے رب نے کہہ دیا کہ ہر خشک اور تر چیز کا بیان قرآن میں ہے، تو زمین کی تہ سے لے کے آسمان تک جو بھی ہے یا تو خشک ہے یا تر ہے، اور سب کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. سرچ کرو، ایکسپلور کرنے کی عادت ڈالو. سائنس کی کیا حیثیت میرے آقا علیہ السلام کی چیز کے آگے آتی ہے؟ ہاں جی یہ بات بڑی ضروری ہے. آپ میں سے سارے باپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن کو نہیں اچھی اولاد عطا فرمائے. بہت سے نوجوان ہو تو وہ بیٹے ہیں. پہلے میں استاد کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ نے لفظ سنا گرو ہے نا، تھوڑا سا ذرا اور لفظ ہے گرو. گرو کا آپ کو بیس پتہ ہے؟ سنسکرت کا لفظ ہے گرو. گو کا مطلب ہے جہالت، اندھیرا، ظلمت، ڈارک گو کا. اور رو کا مطلب ہے روشنی. یعنی گرو کون ہے؟ جو جہالت میں روشنی لے کر آتا ہے. ٹیچر، the meaning of a teacher is who is bringing light in the darkness. ٹیچر وہ ہے جو اندھیرے میں روشنی لے کر آتا ہے. استاد وہ نہیں ہے صرف جو کتابوں کو پڑھتا ہے اور سبق پڑھتا ہے. استاد وہ ہے جو اپنے شاگرد کو بھی پڑھتا ہے، شاگرد کا انالائز کر رہا ہو. اس کو پتا کہ اس کی یادداشت اچھی نہیں ہے، اس کی یادداشت اچھی ہے، اس کا میتھس اچھا نہیں ہے، اس کی انگلش اچھی نہیں ہے. وہ کہتا سوال کرو، بچہ کہتا نہیں سر میں نہیں کر سکتا. نہیں تمہارے چہرے پر لکھا، تمہارا سوال لکھا، کھڑے ہو کرو. یہ استاد ہے جس کے اندر پیشنس ہوتا ہے. ابھی یہ چھترے بکرے آئے ہوئے ہیں نا، ذرا جانا آپ کو شاہ پور منڈی میں وہ دونوں کے چھترے بالکل ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، لیکن ذرا اس کے چھترے کو پکڑنا اور اس کے چھترے کو ملانا کیسے آ جائے؟ میرا نہیں گا.
اس طرح استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس طرح ان کو بچانا ہے، سنوارنا ہے، آگے لے کر آنا ہے. دس از دا ڈیوٹی آف اے ٹیچر. اور یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے استاد دیکھے ہیں، ایک کلاس لیے ان کی زندگی بدل جاتی. ایک کلاس، چیپٹر نہیں یاد مجھے ان کی کلاس میں انہوں نے پڑھایا کیا تھا، وہ نہیں مجھے یاد، بس اس استاد کا کھڑا ہونا، اس کا ہلنا، اس کا پہنچانا، اس کی گفتگو، اس کا آئی کانٹیکٹ، اس کی انرجی، وہ یاد ہے مجھے. اور بعض لڑکے ہوتے ہیں وہ ٹیچر بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، شوق نہیں ہوتا، انجینئر ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، بس وہ ٹپا رہے ہوتے ہیں وقت. ان کی کلاسز بھی یاد ہے، وہ فارغ کر دیتے ہیں ساری باتوں کو. تو یاد رکھنا، استاد اور شاگرد میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے نا وہ ہے عقیدت. آپ میں سے جو باپ اپنے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتے ہیں نا، وہاں جا کے میڈم سے یا استاد سے یہ نہ پوچھا کریں گریڈ کتنے آئے اس کے، پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، نہیں، صرف یہ پوچھا کریں آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا ادب ہے. کیونکہ ٹیچنگ میں، تدریس میں صرف ایک ادب ہی ہوتا ہے. اگر استاد کی عزت کرتا ہے نا بچہ، تو استاد کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کا آنا جانا مسکرانا یہ بھی تعلیم بن جاتی ہے. سمجھیں؟ استاد کی عزت کرتا ہے نا. یہ جامعات جو مذہبی ہوتے ہیں اس میں استاد کے چپلیں اٹھا رہے ہوتے ہیں بچے، ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں میں ماحول نہیں ہوتا، بےزتی کر رہے ہوتے ہیں، چھیڑے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو دا بگیسٹ تھنگ از رسپیکٹ. یہ بہت ضروری ہے، اور استاد یہ رسپیکٹ خود کرواتا ہے. اچھا، جہاں تک رہ گئی بات پیرنٹنگ کی، تو آپ سب باپ ہیں، باپ کے حوالے سے ہم ایک گفتگو کر کے اس کو فنش کرتے ہیں. یاد رکھیے، پیرنٹنگ از این عبادت. بچوں کو پالنا ایک عبادت ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں، بچوں کو صحیح چیز سکھاتے ہیں، ان کو صحیح کنورٹ کرتے ہیں، پیرنٹنگ از این عبادت. اور یاد رکھنا، 10 سال کے اندر اندر اپنے بچوں کو جو سکھا سکتے ہو سکھا دینا. دیز آر دا میجک ایئرس. یہ جادوئی سال ہوتے ہیں. ان سالوں میں باپ سے بڑھ کر بچے کے نزدیک کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہوتی. MFP موسٹ فیورٹ پرسن کون ہوتا ہے؟ باپ. اس کے بعد پھر اور دوست آ جاتے ہیں، اچھے دوست آ جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اور چیز، بچہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ بھی 10 سال کے اندر ہے، آپ خود سیلری کے لیے بھاگ رہے ہیں، نئی جاب تلاش کر رہے ہیں، یو آر سرچنگ فار ایوری مور ان یور لائف. تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ 10 سال چلے جائیں گے. امپرماننس آف دیز 10 ایئرس. پھر میرے پاس آپ آئیں گے، میری مسجد میں آ کر کہیں گے بیٹا موبائل نہیں چھوڑ رہا، بچہ بات نہیں مان رہا. یہ چیزیں پھر بعد میں ہوتی ہیں. پہلے 10 سال میں اس کو یوز کر لیں. امپرماننس کے بچے نکل جائیں گے میرے ہاتھ سے. آج آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ آ کے تنگ کر رہا ہے مجھے، پیچھے ہٹو، کیا کر رہے ہو، جاؤ پیچھے ہٹو، مجھے کام کرنے دو. فکر نہ کرے، یہ تنگ نہیں کرے گا، کچھ عرصے کے بعد فارغ ہو جائے گی بات. تو باپ کے اندر بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ آج کی ینگ جنریشن میں باپ کے ساتھ نا 3 چیزیں: ڈر، دوری اور عزت. غور سے سنیں، ڈر، دوری اور عزت. یعنی جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر عزت آنی چاہیے تھی، اس میں ڈر آ جاتا ہے، اور جب ڈر آتا ہے تو دوری ہو جاتی ہے. اور اب دونوں مرد جو باپ بیٹا ہیں، انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ گھر کی عورتوں کے ذریعے پوچھ رہے ہوتے ہیں کھانا کھا لیا اس نے، اور وہ پوچھ رہا تھا ابو ٹھیک ہے نا. دوری ہو گئی. سو اف یو وانٹ ٹو بی گڈ پیرنٹ، اگر آپ اچھا پیرنٹ بننا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ پیرنٹنگ کے رولز سیکھیں. دور بہت بدل گیا ہے. یہ نوجوان آج کل کے پہلے والے نہیں ہیں، ان کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. ہم نے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بننا تھا بس، اور ان کے پاس تو 200-300 جابز ہیں. کیا کرے کیا نہ کرے، بچہ پریشان ہے. اس کے دوست بنے. اور ٹین ایج پیرنٹنگ الگ سے. فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ موسٹ سیکرڈ. ان دنوں کی سب سے بڑی اہمیت یہ دیکھیں، سمپل از دیٹ، ہر شخص اور ہر شہر ایک جیسا نہیں ہوتا. جو بات مکے میں ہے، جو مدینے میں ہے، دنیا کسی شہر میں نہیں ہے. جو بات انبیاء میں ہے، جو بات اولیاء میں ہے، کسی بندے میں نہیں ہے. تو کچھ دن بھی، کچھ مہینے بھی اہم ہوتے ہیں. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے پہلے دن جو عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن کی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی ان 10 دن کی عبادت محبوب ہے. اور مزے کی بات یہ، سوشل میڈیا پر بھی یہ ٹرینڈنگ پر ہے اس وقت. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن موسٹ امپورٹنٹ. ان 10 دنوں میں روز جو سورہ والضحیٰ پڑھے گا نا، اسے جہنم سے آزادی ملے گی. ان 10 دنوں میں ایک عمل کا ثواب 700 ٹائم زیادہ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں ایک دن ہے جس کو 9 ذی الحج کہتے ہیں، یوم عرفہ. حدیث پاک میں آیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یوم عرفہ کے دن بخشا جائے گا. اور شیطان پہ بڑا چڑھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ گار اس کنسیشن میں بخشے جا رہے ہیں. ان دنوں کو خالی نہ چھوڑنا، یہ دن بڑے زبردست ہیں. ایک دنیا تو حج کرنے گئی ہوئی ہے، اور جو نہیں گئی وہ قربانی کی تیاری کر رہی ہے. تو سارے لگے ہوئے اللہ کے پیچھے. کتنی پیاری بات ہے. 8، 9، 10 ذی الحجہ کو ان 3 دن میں حج جیسی عبادت کے تمام مناسک ادا ہو رہے ہوتے ہیں. اٹ میکس اٹ مور امپورٹنٹ.
اور یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، اگلے پچھلے۔ نبی پاک نے فرمایا 1000 روزوں کے برابر ہے یوم عرفہ کا روزہ، مس نہ کرنا۔ امریکن ہے ایک، اس کی پوری داستان مجھے پہنچی ہے ٹرانسلیٹ ہو کے، میں نے کنفرم کیا سچ کہہ رہا ہے وہ۔ اس کی $30,000 کی دکان جل گئی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، آپشن 2 ہی تھے، کسی دوست سے قرضہ مانگتا یا نئی نویلی دلہن کے سونے بیچتا۔ اس نے فیصلہ کیا قرضہ لیتا ہوں، گیا جا کر قرضہ مانگا، سب نے کہا عید آنے والی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی بیوی نئی نویلی دلہن تھی، مذہبی خاتون تھی، اس نے کہا سنیں یوم عرفہ کا روزہ تو رکھیں۔ اس نے کہا کون سا روزہ، کون سی سحری، رمضان میں سحری ہوتی ہے۔ انگزائٹی کا شکار تھا بیچارہ، ڈوب رہا تھا۔ اس نے سمجھایا نہیں یہ بھی سحری ہوتی ہے، اب اس نے کہا کوئی، اور اس نے اور بھی غلط جملے کہہ دیے۔ پھر اس کی بیوی نے صبح پھر پیار سے اس کو اٹھایا کہ اب سحری تو کریں، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ اس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا اور دعا مانگی کہ مالک واقعی اگر ایسی بات ہے تو کرم کر دے، چیک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے رکھ لیا روزہ۔ رات کو افطاری سے پہلے اس کو فون آیا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ انویسٹمنٹ ہے اور اسے کسی کریڈیبل بندے کی تلاش ہے۔ وہ گیا، اس نے کہا تجھ سے زیادہ قابل اعتماد بندہ میرے پاس کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے پیسے لے لے $30,000 اور کام شروع کر۔ دکان بن گئی، آدھا آدھا دونوں کا ہوا، پیسے شروع ہو گئے، سب کچھ شروع ہو گیا۔ جب $30,000 اکٹھے ہو گئے، اس نے اس کو ڈھونڈا کہ واپس لے لے پیسے، تیری ساری انویسٹمنٹ تو نے دی تھی، بہت شکریہ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، یہ تو کسی نے اس کام کے لیے دیے تھے اور یہ تیرے لیے تھے، یہ کوئی قرضہ نہیں تھا، یہ تیرے ہی ہیں۔ کہتا میں 1 گھنٹہ پھوٹ پھوٹ کے روتا رہا ہوں، میں 10 پوڈ کاسٹ کروں گا اور دنیا کو چیخ چیخ کے بتاؤں گا کہ یوم عرفہ کے دن کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ مس نہ کرنا، مس نہ کرنا یوم عرفہ۔ کس دن کا بن رہا ہے یوم عرفہ بلا؟ عظیم حساب لگایا تاکہ ان کو بتا بھی دیں اس دن کا روزہ ہے۔ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا یوم عرفہ پہ، آپ بھی نیت کریں۔ وہ جو ادھر حج کرنے گئے تو وہ ہیں، کیا ہمارا دل ان کے ساتھ ہی دھڑکتا؟ کیا وہ ادھر طواف لبیک کر رہے ہیں، اس کی وائبریشن ہمیں نہیں پہنچتی؟ ہمارے بھائی بہن نہیں ہیں وہ؟ اس وقت پورا کعبہ سینٹر نہیں بنا ہوا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، 25-30 لاکھ بندہ کھڑا ہو کے لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے۔ کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کون فرزندان توحید یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ایک عالم صاحب مجھے کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ افریقہ کے اس ملک میں اسلام ہی نہیں پہنچا، حج پہ کیا دیکھا اس افریقہ کے ملک کا جھنڈا بھی مجھے نظر آیا۔ حج، واٹ از حج؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب گئے، سلیم صاحب بڑے ڈاکٹر ہیں، 3 مہینے کا ٹائم نہیں ملتا ان کا۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، حج پہ ہیں؟ کہتے کیا حال ہونا ہے، کفن کی طرح کے 2 سوٹ پہنے ہوئے ہیں تو چکر لگائی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہتے بس ایک رکن ادا کیا، دوسرے کی فکر ہے، تیسرے کی فکر ہے۔ میں نے کہا سیکھ لیا آپ نے کہ حج نے آپ کو مساوات سکھا دی ہے، حج نے آپ کو بتا دیا کہ آپ بندے ہیں اس کے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ ٹرائی ٹو گریسپ دا آئیڈیالوجی آف حج۔ This is only your copy paste big people۔ اللہ کے نیک بندوں کی کاپی پیسٹ ہو رہی ہے۔ وہ بھاگی تھی، آپ بھی بھاگ رہے ہیں۔ میدان عرفات میں حضرت حوا حضرت آدم دونوں کا ری یونین ہوا تھا، آپ بھی وہاں جا رہے ہیں۔ کتنی پیاری عبادت ہے، اللہ آپ سب کو حاجی بنائے، کچھ ایسا ہو جائے اسی سال بنا دے۔ تو یوم عرفہ اور یہ حج، دس از ویری گڈ، ویری زبردست۔ تو آپ سب اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اور آخری میں جو یہ ہے ہماری قربانی، میں کراچی میں تھا اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کا میرا وزٹ تھا۔ آپ نوٹ کریں قربانی، عید قربان کتنی اسٹرکچرڈ، کتنی ڈسپلن، کتنی آرگنائزڈ، کتنے رولز اینڈ ریگولیشنز، کتنے اصول و ضوابط، کتنے قوانین، اور اسلام کی خوبصورتی کا مظہر ہے۔ دنیا میں 8.5 ارب لوگ رہتے ہیں جن میں 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن قربانی صرف 2 ارب پہ نہیں ہے، تھوڑے پر ہے۔ کس پر؟ بالغ، مقیم اور صاحب نصاب پر، جو کہ تھوڑے سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ خوشی سے قربانی کر رہے ہیں، اور جو صاحب نصاب ہیں وہ بہانے کر رہے ہیں۔ تو قربانی سب پہ نہیں ہے، کچھ پر ہے۔ اور اتنے ڈھیر سارے جانور، یعنی میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں، دنیا میں 1 کروڑ نسل کے جانور ہیں، جن میں سے 20 لاکھ دریافت ہو چکے ہیں، باقی کی دریافت بھی جاری ہے۔ یہ امیزون جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، سیٹلائٹ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اتنے ڈھیر سارے جانوروں میں چند جانور ہیں جن کی قربانی دینی ہے، اور جو دن کی دینی ہے ان پہ بھی اصول ہے، قد اتنا ہو یا عمر اتنی ہو، عیب دار نہ ہو، اور جو قربانی کرنے جا رہا ہے کسائی، اس کے اوپر بھی نشے میں نہ ہو، ٹریننگ ہو اس کی، کیا کاٹنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کتنا سپروائزڈ ہے، اور دن بھی 3 ہے صرف۔ تو آپ نا اسپرٹ آف سیکریفائس کو دیکھیے گا۔ اسپرٹ آف سیکریفائس کیا ہوتا ہے؟ قربانی تو ہونی ہے، اسپرٹ آف سیکریفائس۔ آج اینیمل رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق، وہ اسلام سے بڑھ کر جانوروں کے حقوق کسی نے بیان کیے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانور کے نام پر ہے سورت۔ 35 جانوروں کا ذکر ہے قرآن میں، 6 سورتوں کے نام جانوروں کے نام پر ہے۔ کتا، خچر، گدھا، گھوڑا، ویل مچھلی، شہد کی مکھی، بندر، لومڑی، سانپ، یہ جانوروں کے ذکر آئے ہیں۔
اور اسلام نے سب سے پہلی بار جانور کو کمیونٹی کہا، امت کہا۔ آپ تاج باغ کی کمیونٹی میں رہتے ہیں نا، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو سوسائٹی کا مطلب کیا؟ آپ کے حقوق ہیں، آپ کو پانی مل رہا ہے، آپ کو قبرستان مل رہا ہے۔ تو قرآن نے جانوروں کو کمیونٹی کہا، تمہارے جیسی امتیں کہا۔ نبی پاک کے آنے سے پہلے تو ہوتا تھا جانور کھڑا ہوا ہے، اس کا جو حصہ مجھے پسند ہے نا، جو حصہ میں جاؤں اس حصے کو کاٹ لوں کھا لوں، جانور باقی تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ بندہ مر گیا، اس کا کوئی پالتو جانور تھا، اس مرے ہوئے کی قبر کے ساتھ بندھ اس کو، وہ بھی مرے گا اسی طرح۔ اور اب دیکھیں آپ اس چھترے کو کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، پون کر رہے ہیں، اس نے ذبح ہی ہونا ہے، لیکن اکرام کتنا ہے اس کا۔ اسلام میں مرغوں کی لڑائی منع ہے، کتوں کی لڑائی حرام ہے، تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ اسلام ہمیں جانوروں کے رائٹ سکھاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ اور ایک تصور حلال کا، حلال کا کتنا پیارا تصور، یو نو وٹ از حلال۔ اور یہ جو میرے سامنے ریسرچ ہے کہ ان جانور کو، گوشت کو جب استعمال کرنا ہے، کیونکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ پانی بچھا کے اس میں بجلی چھوڑتے ہیں، بجلی چھوڑ کے مرغیوں کو لا کے الٹا کر کے اس بجلی کے پانی سے گزارتے ہیں، وہ پھڑک پھڑک کے مر جاتی ہیں، اب اس کو کھاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بجلی کی راڈ گائے کے سر پہ مارو، وہ سٹن ہو جائے، اس کا خون اندر ہی خشک ہو جائے، وہ سارا اندر ہی، اب کھاؤ اس کو۔ ایک تو میں نے دیکھا وہ اٹھا کے بکرے کو الٹا کرتے ہیں، بیچ سے چیرا ڈال کے دل نکال لیتے ہیں اس کا۔ کیا طریقے ہے؟ اچھا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، غور سے سنیں اور اب اپنے پہ اپلائی کریں۔ یہ مسلمانوں نے نہیں بنایا، یہ 5 پوائنٹس انہوں نے بنایا ہے کہ گوشت کو استعمال کرنے کا طریقہ بہترین کب ہوگا، جب یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ نمبر 1، وہ طریقہ نرم دل ہو، اس میں نرمی ہو، وہ نرمی ہو۔ اور میرے پاس 37 صفحوں کی تحقیق ہے، میرے 2 بیان ہیں اس کے اوپر کہ اسلامی ذبیحہ مسلم سلاٹر، اس میں جانور کو سب سے کم درد ہوتی ہے، سب سے کم درد ہوتی ہے۔ آپ اس کی جگلر وین کاٹتے ہیں، گندے خون کی نالی، صاف خون کی نہیں کاٹتے۔ پریشر لو سے ہائی کی طرف آتا ہے، جب چیرا پڑا یا ہائی پریشر ہو گیا، ایک دم دل دھڑک رہا ہے، بھی دل کو کچھ نہیں کیا آپ نے، صرف نالی کاٹی ہے، دل دھڑک دھڑک کے سارا خون یہاں سے باہر نکال دے گا، گوشت بڑا صاف ہو جاتا ہے، خون نہیں اندر رہتا۔ اور بڑی لمبی بات ہے یہ۔ فرانس کی ایک چھوٹی بچی آئی دکان میں گوشت لینے کے لیے، گوشت والے نے پوچھا کون سا گوشت تمہیں چاہیے، بجلی والا، فلاں والا، فلاں والا، اس کے منہ کے الفاظ ہے، ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، کہتی ہے آئی وانٹ مسلم سلاٹر بیکاز اٹ از موسٹ ڈیلیشیس، مجھے مسلمانوں والا ذبیحہ چاہیے کیونکہ سب سے مزیدار ہوتا ہے۔ دوسرا، اس پہ زیادہ اخراجات نہ آئے، وہ تو عید پہ کسائی بکرے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چھری پھیر رہا ہوتا ہے، لیکن ویسے اس کے اخراجات کم ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، گوشت کی کوالٹی میں فرق نہ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلامی ذبیحہ میں فرق نہیں آتا۔ نمبر 4، طبی لحاظ سے اس پہ مسئلہ نہ ہو، میڈیکلی ٹھیک ہو، ذبح کرنے والے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف کاٹ دیتے ہیں، اور آسانی سے کسی بھی جگہ کیا جا سکے، تو یہ اسلامی سلاٹر ہے۔ آخر میں قربانی کے حوالے سے جو اسپرٹ آف سیکریفائس ہے، اس کے بارے میں بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بات یاد رکھنی ہے، میں جب گیا ادھر میں نے دیکھے فارمز بڑے بڑے، 15 لاکھ کی جگہ لے کے ادھر 25 لاکھ کے جانور، اللہ تعالیٰ اور برکت دے، وہ کوئی جانور بکنے کے لیے نہیں تھا۔ میرے سامنے 100 جانور کھڑا ہے، اتنا جانور ہے، چٹا دودھ کی طرح، پانڈا، کیرمل، ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں، ایک جانور بھی بکنے کے لیے نہیں تھا۔ میں نے کہا تو یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بک گئے ہیں پچھلے سال سارے، اور اگلے 2 سالوں کے بک گئے ہیں، تو دکھانے کے لیے آئے کہ ہم بھی دنیا میں ہیں۔ اب میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا قربانی کیا ہے؟ کیا ہے قربانی؟ کھال تو مدرسہ لے گیا، گوشت تو پیٹ میں چلا گیا، خون اور ہڈیاں گٹر میں چلی گئیں، تو اللہ کے پاس کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے قربانی ہے نا، تو یہ سب تو میں نے پورا جانور تقسیم کر دیا ہے، اللہ کے پاس ادھر یہ جا رہا ہے۔ تو یہ جانور کو آپ خریدتے ہیں، 100 بندہ وہاں اکٹھا ہو گیا، سیلفی شروع، اس کو چڑھاتے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، ہاں کتنے کا لیا، پھر لا کے گھر اتار رہے ہیں۔ یہ اس کی پرورش کتنی ضروری ہے۔ فتویٰ نہیں لگانا کسی پہ کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، نہ، خود غور کریں اپنی نیت پہ، اور صرف اتنا سوچیں کہ اس دنیا کا سب سے خطرناک سفر فیری میڈوز کا نہیں ہے، سب سے خطرناک سفر کوئی پہاڑی رستہ نہیں ہے، پل صراط کا سفر، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہوں گے، اور وہاں اسی قربانی والے بکرے نے پار کرانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس غریب کا 20,000 کا بکرا ٹک 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 کر کے گزر جائے، آپ کا 50 لاکھ کا بیل گر جائے۔ دل پہ غور کریں، بس
دل پہ کہ میں قربانی کس کے لیے کر رہا ہوں. واللہ سارا سال اتنا اللہ کا ذکر بلند کسی ایک دن میں نہیں ہوتا ہوگا جتنا اسے ایک عید کے دن ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ عید میں زائد تکبیریں اللہ اکبر, پھر کٹ رہے ہیں, بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے. کیوں؟ 10 ذی الحج کا دن ہے. مجھے نہیں پتا میں کس ملک میں ہوں, کس شہر میں ہوں, مجھے نہیں پتا مسلمان رہتے ہیں کون رہتے ہیں. میں نے ٹائم دیکھا 10 ذی الحج کا دن ہے اور لوگ بکرے چھترے گرا کے قربان کر رہے ہیں. میں کہوں گا یہ اللہ کا دن ہے, یہ اللہ کا ماننے والوں کا کوئی جگہ ہے جہاں پر قربانی منائی جا رہی ہے. دس از سمپل. تو قربانی کے اسپرٹ کو جانے نہ دینا. یہ چھوٹا بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ جب قربان ہوگا اس کا بکرا یہ رونا شروع کر دے گا. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ رونا شروع کر دے گا, ہے نا. بکرا جانور ہی ایسا ہے, نہ چکی کاٹتا ہے نہ گوشت کھاتا ہے, اس کو دیکھ کے ویسے پیار ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا بچہ رونا شروع کر دے گا, ابو میرا بکرا ذبح نہ کریں, ابو میرا بکرا, ایسے کرے گا نا. تو یہی ٹائم ہے. آپ نے کہا نا بیٹا کیوں رو رہا ہے, وہ کہے گا مجھے بکرے سے محبت ہے. آپ نے کہا نا بیٹا یہی تو قربانی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے ساری محبتیں قربان کر دو. اس طرح تم پوری دنیا کی سیریں کر رہے ہو, اللہ کا حکم آ جائے ساری سیریں چھوڑ کے مکے چلے جاؤ 10 ذی الحج کو. تم پیسے گن رہے ہو, اللہ کا حکم آ جائے 2.5% دے دو. تم خوب کھا رہے ہو, اللہ کا حکم آ جائے روزہ رکھ لو. تو جناب اس چیز کا نام قربانی ہے.